السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بھی سورہ یوسف کا کچھ حصہ ابھی رہتا ہے جو 12ویں پارے میں شروع ہوا تھا، آگے چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں اپنے نفس کو صاف کہتا، پاک کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے برائی پر ہی اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے جس پر میرا رب جو ہے رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ بھری محفل میں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے اور اصل مجرم کے اعتراف گناہ کے بعد نفس میں کسی قدر غرور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ نفس برائی پہ مائل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی، بلکہ یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول مان لیا جائے تو ویسے ہی فٹ بیٹھتا ہے اس کے اوپر کہ نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اور جگہوں کے اوپر بھی مختلف طرح کے نفس کا ذکر کیا۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس مطمئنہ میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے۔ وقال الملک ائتونی، کہا بادشاہ نے لاؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب اس سے بادشاہ نے کلام کیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تمہیں میرے پاس آج جو ہے ہمارے پاس جو مکمل اعتماد والا ٹھکانہ ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے آپ خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں جو ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور میں یہ کام جانتا ہوں، مجھے علم ہے۔ وکذالک مکننا لیوسف، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا فی الارض، زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھکانہ پکڑتے تھے جہاں کہیں وہ چاہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں اور کسی نیکی کرنے والے کو ضائع نہیں کرتے۔ ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور ابھی تو آخرت کا اجر باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے تھے۔ خزائن الارض جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر اقتدار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین پر اقتدار بخشا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا۔ گویا خزائن الارض یہ اشارہ ہے معاملات حکومت کا۔ ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی اقتدار ایسی ہی نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاقی معیار زبان زد و عام ہو چکا تھا۔ ملک مصر نے اپنی کونسل سے مکمل صلاح و مشورے کے بعد آپ کو یہ اقتدار سونپا، اور خود بادشاہ نے اپنے لیے اعزازی حیثیت رکھ لی۔ ولاجر الآخرۃ، اور آخرت کا اجر خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ یہ تقریباً آپ کی رہائی کے 8 سال بعد یہ ایسا ہوا تھا جب ہر طرف قحط پھیل چکا ہوا تھا۔ آپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کے 8ویں سال کا واقعہ ہے، جب قحط دور دور تک پھیل گیا، ارد گرد کے علاقوں میں غلہ دستیاب نہ تھا۔ چنانچہ اس طرح وہ بشارت پوری ہو گئی جو کنویں میں گرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی تھی کہ ہم تمہیں ان کی خبر دیں گے اور وہ تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ تو انہوں نے جو تھا اقتدار پر بیٹھے، تو اب دور دور غلہ جو ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کے بھائی بھی آئے۔ دخلوا علیہ، وہ ان کے پاس آئے، فعرفہم،
عرفهم وهم له منکرون، انہوں نے تو ان کو پہچان لیا لیکن بھائی ان کو نہ پہچان سکے. ولما جہزهم بجہازهم، اور جب ان کا سامان تیار ہو گیا، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے ستیلے بھائیوں سے کہ تم اپنا دوسرا بھائی جو ہے اس کو لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں مہمان نوازی بھی بہت اچھی کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہ ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے قریب آؤ گے. آپ نے ان کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، بہت اچھی مہمان نوازی ان کی اور ان کو پھر جاتے جاتے یہ پیغام دیا. قَالَ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے کہا کہ ان قریب ہم اپنے باپ کو جو ہے آمادہ کر لیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے، جو ان کا جو بھی نقدی لائے ہیں، اس کو رکھ دیجئے فی رحالہم، ان کے بوروں میں، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفون، نہ ہوا تاکہ یہ جب لوٹ کر جائیں تو اس کو پہچان لے. اذ انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر میں پہنچے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پھر اس لالچ میں دوبارہ لوٹ کر آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے اناج کو، فارسل معنا اخانا، تو آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجنا ہے، نقتل وان لہ لحافظون، تاکہ اس کے حصے کا بھی ہم غلہ لا سکیں اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، یعقوب علیہ السلام نے ان کو وہ پرانی بات یاد دلائی اور کہا کہ میں ایسے تمہارے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کروں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، محافظ ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم، تو دیکھا انہوں نے کہ ان کی جو پونجی تھی، ردت الیہم، لوٹا دی گئی تھی انہیں. قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے ایک دم سے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے. حاضی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہم کو واپس کر دی گئی ہے. ونمیر اہلنا ونحذ اخانا، ہم اور غلہ لائیں گے اور رسد لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیلا بعیر، اور ہم ایک اور شتر کا جو ہے غلہ اٹھا کر لائیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ لانا بہت آسان ہے. قال لن ارسلہ معکم، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ اس کو میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھے اللہ کا وعدہ نہ دے دو. لتأتوننی، کہ تم اس کو لے کر آؤ گے، بھی میرے پاس، الا ان یحاط، سوائے اس کے کہ گھیر لیے جاؤ، بکم تم سب. فلما آتوہ موثقہ، پھر جب انہوں نے اپنے والد کو پکا عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اس پر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارے اس قول پر اللہ ہی ضامن ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، دوسرے مختلف دروازوں سے جانا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی. حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئیں تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر ان سے دم کرنے لگ گئے. جس کے بارے میں شبہ ہو کہ اس کی نظر لگ گئی ہے اسے کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس غسل کے پانی کا، یہ جو غسل سے بچا ہوا پانی ہو یا اس سے جس سے اس نے غسل کیا ہے، وہ جس پر نظر لگ گئی ہے اس کے سر اور جسم کے اوپر ڈال دیا جائے. پہلی دفعہ جب یہ لوگ مصر کے گئے تھے عام وفود کی طرح گئے تھے، مگر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا لہٰذا ان سے مصر میں خاص اعزاز و اکرام کا سلوک کیا گیا. اور اب تو وہ شاہی دعوت پر جا رہے تھے. 11 نوجوان بیٹے اور
اور سب ہی خوبصورت، لہٰذا یہ مشورہ دیا کہ شہر میں علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ تعلیم یہی تھی کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد انہی پر بھروسہ نہ کر لینا چاہیے بلکہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ بات جو ہے یہ حقیقت ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ تدابیریں کام تو آ گئیں کہ انہیں کسی کی نظر نہ لگی۔ حضرت یعقوب کے دل میں ارمان تو یہ تھا کہ جب بخیریت وہ سب واپس آ جائیں۔ آپ کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ یہ واپس نہ آئیں ابھی۔ وما اغنی عنکم من اللہ، اور نہ کام آئے گا تم سے اللہ کے بالمقابل کوئی چیز۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کا۔ علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، پھر جب وہ داخل ہوئے اسی طرح سے جیسے ان کے باپ نے کہا تھا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو نہ کام آئی ان کا یہ داخل الگ الگ داخل ہونا اللہ کے بالمقابل کچھ بھی، الا حاجتا فی نفس یعقوب، مگر ایک شک سا تھا، ایک جو تھی خیال تھا، گمان تھا یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا، پس وہ ہو کر رہا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ بڑے ہی علم والے تھے جو ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، پھر وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ آوَا إِلَيْهِ، ٹھکانہ دیا اپنے پاس، أَخَاهُ، اپنے بھائی کو۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب تو سب جو ہے غم نہ کر جو یہ تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ تنہائی میں آپ نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ طویل مدت کی جدائی کے بعد دو سگے بھائیوں کی اچانک ملاقات میں جذبات میں جو ان کے جذبات تھے اس کا اللہ تعالیٰ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بعد میں، چونکہ بنیامین ہی حضرت یعقوب کی توجہ کا مرکز تھے جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے، اور آپ بھائیوں ان کے ساتھ بھی وہی حسد کرتے تھے۔ رستے میں بھی وہ ان کو جو ہے تنگ کرتے آئے اور تان و تنشنی کا نشانہ بناتے آئے تھے۔ جب یہ باتیں بنیامین نے کی ہوں گی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اب کچھ فکر نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحلی، تو رکھ دیا بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، کہ تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا، کہا انہوں نے اور وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کو لے کر آئے گا، حِمْلُ بَعِيرٍ، اس کو ایک شتر کا، ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی، آپ کے اشاروں پر آپ کے کارندوں نے یا خود آپ نے یہ پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پینے کے پانی کا پیالہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ شاہی کارندے یا امن و امان قائم رکھنے کے ذمہ دار لوگ ہوں گے۔ ان میں سے جس نے الزام لگایا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، لانے والے کے لیے ایک اونٹ غلے کا انعام مقرر کیا ہے اور یہ میری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہنے لگے بھائی کہ قسم اللہ کی، بلا شبہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے۔ وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے پکارنے والوں نے کہا کہ کیا ہوگی سزا اگر ہو تم جھوٹے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، تو انہوں نے جواب دیا، بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ ملے گا، جس کے سامان میں سے، وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا۔ وہو جزاؤہ، پس وہی اس کا جو ہے بدلے میں ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں ظالموں کو، بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔
شاہی کرندوں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم سے چوری کیا ہوا مال برآمد ہو گیا تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ اخوان یوسف کہنے لگے کہ جس سے برآمد ہوگا وہی اس کی جزا ہے کہ اسے رکھ لیا جائے تاکہ جس کی چوری کی ہے 1 سال اس کی غلامی کریں۔ حضرت یعقوب کی شریعت میں چوری کی یہی سزا تھی۔ وبدا بأوعیتہم، پس انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے قبل وعاء اخی، اپنے بھائیوں کے سامان کو دیکھا، ثم استخرجہا، پھر نکال لیا اس کو، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان میں سے، کذالک کدنا لیوسف، اور یہ چال چلی ہم نے، یہ طریقہ کیا ہم نے یوسف کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں وہ رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو، فی دین المالکی، اپنے ملک کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہتا، سوائے اس کے کہ اگر جو اللہ چاہتا، نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ایسے درجے بلند اللہ تعالیٰ نے کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر سب سے بالا تر اللہ تعالیٰ ہے۔ قالوا یسرق فقد سرق اخ لہ، کہنے لگے بھائی کہ بے شک اگر اس نے چوری کی ہے تو چوری کر چکا اس کا بھائی، من قبل، اس سے پہلے، فاسرھا یوسف فی نفسہ، اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا، ولم یبدھا لہم، اور نہ ان پر کچھ ظاہر کیا۔ قال انتم شر مکانا، کہنے لگے کہ تم ابھی بہت ہی برے لوگ ہو، بری ٹھکانے پر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بنا رہے ہو، جو تم گھڑ رہے ہو۔ اور یہ ان کی بات کیا تھی کہ تھوڑی دیر پہلے اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم شریف زادے ہیں، اب بنیامین پر جب چوری کا الزام درست تسلیم کر لیا انہوں نے، اور حضرت یوسف پہ بھی بہتان لگا دیا، آپ صبر و تحمل کے اس امتحان میں بھی کامیاب رہے۔ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ انتہائی ذلت کی حالت میں سامنے کھڑے تھے، اور آپ اپنے بھائی اور ملک مصر پر جو ہے وہ صحیح بہتان لگا رہے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لو، کیونکہ پہلے بھی وعدہ خلافی کر چکے تھے اور اب بھی ان کو ڈر تھا کہ ہم باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور پھر اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر گئے تو پھر وعدہ خلافی ہوگی۔ انا نراک من المحسنین، ہم تجھ کو بہت احسان کرنے والا پاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، کہنے لگے کہ میں اس سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، کہ ہم رکھیں اس کو جس کے ہاں ہم نے اپنی سامان پایا ہے، عندہ اس کے پاس، کہ ہم اس کو نہ رکھیں بلکہ کسی اور کو رکھ لیں، ایسی صورت میں ان اذا لظالمون، ایسی صورت میں ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا، پھر جب مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی منہ یوسف سے، خلصوا نجیہ، تو علیحدہ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان آباکم، کہ تم بے شک اپنے باپ کو، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ تعالیٰ کا عہد لے کر آئے ہو، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم سے زیادتی ہو چکی، ولن ابرح الارض، یہ بڑا بھائی تھا کہنے والا، کہنے لگا ہرگز نہ ٹلوں گا اس زمین سے، حتی یاذن لی ابھی، یہاں تک کہ مجھے میرا باپ کچھ حکم دے، او یحکم اللہ، یا اللہ میرا کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بھائی کو ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنا، یعقوب علیہ السلام کا غم و حزن، بھائی کے قول و اقرار، والد کی تاکید کہ بنیامین کو واپس بحفاظت لے کر آنا، سوائے اس کے کہ تم کسی مصیبت میں آ گرو۔ چنانچہ اس نے مصر سے جانے سے انکار کر دیا کہ اگر والد بنیامین کو نہ دیکھیں اور باقی 10 بھائیوں کو صحیح سالم دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جب ہم نے بنیامین کی ہر حال میں حفاظت کرنے کا قول و قرار دیا ہے اپنے باپ کو، اس وقت ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مصر جا کر چوری کرے گا۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، اور جا کے ان کو بتاؤ، یا ابانا، کہ ابا جان، ان ابنک سرق، کہ آپ کا بیٹا نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے، وما کننا للغیب حافظین، اور جب وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، تو ہم اس کے بارے میں، غیب کے بارے میں نہیں جانتے۔ بس القریۃ التی، اور پوچھیے آپ اس بستی سے، کننا فیہا، جس میں ہم گزرے تھے، والعیر،
والعیرہ التی، اور اس قافلے میں بھی جس میں اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچوں میں سے، ہم سچ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات کو گھڑ لیا ہے، فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی اچھا ہوگا، صلی اللہ ان یاتینی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے میرے پاس، بہم جمیعا، ان ساروں کو، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی علم والا حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے وہی کلمات ادا کیے جو اس وقت ادا کیے تھے جب حضرت یوسف کو ٹھکانے لگا کر ان کے بھائی روتے پیٹتے گھر آئے تھے۔ حضرت یعقوب کو یہ اندازہ تو تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہوں گے، کیونکہ انہیں حضرت یوسف والا خواب یاد تھا اور وہ اس کی تعبیر کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو، بنیامین کو اور بڑے بھائی کو جو ندامت کی وجہ سے مصر ہی میں رک گیا تھا، سب کو اکٹھا واپس لے آئیں گے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف، اور وہ ان سے پھرے، ان کی سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ، اور سفید ہو گئی تھی، بے نور ہو گئی تھی ان کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے پڑے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، ان کے گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے، حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں یا ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے۔ بوڑھے والد کی آہ سن کر جو ان کے بھائی تھے ان کا دل بھی اس وقت بھی نرم نہ ہوا، بلکہ اپنے اللہ ہی کو والد کو جھٹلانے لگے کہ اب یوسف کو بھول جاؤ، اسی کے غم میں تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے۔ جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میرا غم اور میرا حزن جو ہے اللہ کے سامنے ہے، اور مجھے جو معلوم ہے یعنی یوسف اور بنیامین وغیرہ سب زندہ ہیں، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میرا غم پریشانی اللہ کے سوا کسی سے نہیں میں کرتا، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ اسی خواب جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اسی خواب کی روشنی میں آپ کے دل کو یقین تھا کہ یہ میرے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، اور خبر پاؤ، من یوسف، یوسف کی، واخیہ، اور اس کے بھائیوں کی، ولا تیأسوا، اور نہ تم مایوس ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہ لا یئس من روح اللہ، بے شک جو کوئی مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، وہ صرف کافر قوم ہی ہوتی ہے۔ کہ کسی حال میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پر، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری تدبیر کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے کسی معاملے کو مکمل کرنا ہے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے کہ مشکل اور کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی اللہ کی ذات سے نا امیدی نہ کی جائے۔ مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی بھی مادی سبب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مشکلات حل کر سکتے ہیں۔ انہی اسباب کی حاجت، اللہ کو اسباب کی حاجت نہیں بلکہ وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے مصر کے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم لائے ہیں تیرے پاس حقیر سی پونجی، اب پھر لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آئے، فاوفِ لنا الکیل، پس پورا کر دے ہمارا پیمانہ، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے، بے خبر تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، حیرانگی سے کہتے ہیں، ایک دم بولے کہ کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وھذا اخی، اور یہ ہے میرا بھائی، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، اور کیوں نہ کرتا بے شک جو شخص بھی بچے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ تو یہ ایک کلیہ بتا دیا گیا کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کہ توحید کا
دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی کہنے لگے قسم اللہ کی، بلا شبہ اللہ نے ترجیح دی تجھے ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی معاوضہ نہ ہوگا، یغفر اللہ لکم، بخش دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری اس قمیص کو لے کر، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو ڈال دینا میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر تم دوبارہ میرے پاس اہل و عیال سمیت واپس آ جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کے ثبوت جا بجا اس قصے میں ہمیں ملتے ہیں کہ، اور یہ بھی یہاں پر بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کا اکرام کیا اور ان سے کہا تم پہلے جاہل تھے، اب میں تمہیں جاہل نہیں سمجھتا۔ ان کا باپ تو ایک ہی تھا، اور وہ جو یوسف علیہ السلام کا انداز کلام تھا اور جو اپنے بھائیوں کے ساتھ انہوں نے یہ ذکر کیا تو اس سے وہ چونک پڑے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف نہیں ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جسے میں نے یہاں روک لیا تھا۔ اور پھر ان کی معافی طلب کرنے سے پہلے ہی آپ نے ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زور نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کو معافی دے دی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیص جو ہے اس کو لے کر جاؤ اور والد کے چہرے کے اوپر ڈال دو، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارے کے سارے اپنے اہل کو لے کر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب وہ چلا وہاں سے قافلہ، قالوا ابوہم، ان کے والد کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، کہ تم مجھے جو ہے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانے محبت کے خبت میں ہی سوار ہیں، آپ یوسف کے یعنی اپنے بیٹے کے خبت میں سوار ہیں۔ فلما جاء البشیر، اور پھر جب آیا ان کے پاس خوشخبری لانے والا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے ڈالی وہ قمیض جو تھی آپ کے چہرے پر، فرتد بصیرا، آپ کی جو بینائی تھی وہ لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب باپ سے استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے، ذنوبنا، اپنارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ خوشخبری دینے والا یہودا بن یعقوب تھا، وہ کہنے لگا کہ مدت پہلے میں ہی بکری کے بچے کے خون میں لتھڑی قمیص لے کر گیا تھا اور میں نے والد کو غم پہنچایا تھا، تو آج میں ہی یہ قمیص لے کر جا کر والد کو خوش کروں گا۔ چنانچہ اس نے قمیص بھی آپ کی آنکھوں پہ ڈالی اور تمام قصہ بھی سنایا، آپ کی بینائی لوٹ آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشگوئی جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ لوگ اب وہ جو بھائی گئے تھے وہ اب سارے گھر والوں کو لے کر، باپ کو بھی لے کر دوبارہ مصر میں آ رہے ہیں، پھر جب وہ ان کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا، وقالت دخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا کہ شہر میں چلو انشاءاللہ امن و چین سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے بلند کیا اپنے والدین کو عرش پر، اپنے تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سب گر پڑے ان کے لیے سجدے میں۔ جب یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف کی دعوت پر مصر آئے تو حضرت یوسف اور ان کے فوجی اور سول افسران نے حدود مصر پر ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں گلے لگایا۔ اس دن پورے مصر میں جشن کا سامان تھا، عورتیں، بچے اور مرد سب اس جلوس کو دیکھنے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے عرش پر بٹھایا۔ غالباً یہ والدہ حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ ہوں گی، کیونکہ حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ جب خاندان کے افراد نے حضرت یوسف کی یہ توقیر دیکھی تو 11 بھائی، والد اور والدہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا،
لیکن اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہی اس خواب کی تعویل تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے اور قمر و شمس کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ خواب اور اس کی تعویل پورے ہونے میں 40 سال کا تقریباً عرصہ لگا۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنے بھائیوں کی جو کردار ہے اس کو مسخ نہیں کیا، ان کے بارے میں کوئی حرف نہیں آنے دیا اور بہت اچھے انداز میں ان کو معاف کر دیا اور فرمایا وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیا، یا اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے من قبل جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلہ ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت بنا دیا، وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن، اور بیچ میں سے بھائیوں کا قصہ ختم کر کے کہ انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا جس کی وجہ سے میں مصر آیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور کہا کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا میرے مالک نے جب نکالا مجھ کو قید خانے سے، وجاء بکم من البدوی، اور تم سب کو لے آیا اس دیہات سے میرے پاس، من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس کے کہ شیطان نے بینی و بین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے کردار پر کوئی لفظ نہ آنے دیا اور بہت اچھے انداز کے اندر اپنی ساری اس رودات کا ذکر کیا۔ انہ هو العلیم الحکیم، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا ہی باریک بین ہے، اس کی تدبیر بڑی ہی غیر محسوس ہے، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اور میرے رب نے مجھ کو بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور میرے رب نے مجھ کو خوابوں کی باتوں کی تعویل ان کی حقیقت سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمن، اللہ تو مجھ کو موت دینا فرمانبرداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کرنا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحی الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اکٹھے ہوئے تھے، امرهم اپنے کام پر، وهم يمكرون، اور جب وہ یہ سازش کر رہے تھے، یہ مکر کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور دنیا کا اعلیٰ ترین اور معزز ترین مرتبہ ملنے کا انہوں نے ذکر کیا، تو فوراً حمد و ثنا اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہی نشانی ہے کہ ان کے اندر کوئی اکڑ پیدا نہیں ہوتی، کوئی غرور و تکبر نہیں آتا، بلکہ ان کے اندر اور عاجزی آ جاتی ہے۔ ان انعامات میں بھی کنویں سے نکلنے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ تاکہ میرے بھائیوں کو کوئی جو ہے پریشانی نہ ہو، کوئی ان کا دل رنجیدہ نہ ہوں۔ کئی 100 سال پرانی خبریں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کے سوا سکھانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ کاش آج کل کے گمراہ کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے جو پیروں فقیروں میں بھی علم غیب کے وجود کے قائل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں دیا۔ وما اکثر الناسی، اور اکثر لوگوں کی، ولو حرصت بمؤمنین، اور اگر آپ کتنا بھی چاہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، جب ان کو یہ تفصیل ساری ان کے سوالات کا جواب دے دیا گیا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اب آپ کو سچا نبی مان لیتے، مگر وہ لوگ اس انتظار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی دلیل ملے کہ وہ حق کو تسلیم کر لیں، بلکہ وہ تو جھٹلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے اور اعتراضات اٹھانے کے لیے بنیادیں ڈھونڈتے تھے، تو انہوں نے اس پر بھی اسلام نہ لائے وہ۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے نہیں کچھ مانگتے ہو کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں وہ ان کے اوپر چلتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں، وہم عنہا موردون، اور وہ ان کے اوپر ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو توحید کی طرف لانا، اللہ کو منوانے کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز میں غور کرنے والوں کے لیے آیات ہیں، صرف ایک قرآن ہی تو نہیں ہے، زمین، آسمان، شجر، حجر، سمندر، انسان، کس چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ کوئی ان کو دیکھے تو صحیح، ان کو دیکھ کر ایمان تو لائے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ان کی اکثریت کہ وہ ایمان
ایمان لائے ساتھ اللہ کے، الا وہم مشرکون، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی رہتی ہے۔ عام مشرکین اللہ کے خالق السماوات والارض ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ جن کا عقیدہ ان کے تلبیہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تو اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر اس کے سوا جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے اور وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر کسی نہ کسی کو شامل کرتے تھے۔ قل افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا پس لوگ بے خوف ہو گئے ہیں شرک کرنے والے کہ آئے ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ان کو ڈھانپ لے، چھا جائے، اور تأتیہم الساعۃ، یا ان کے اوپر آئے قیامت بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، ایک دنائی کے ساتھ، ایک روشنی کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جو میرے ساتھ پیروی کرتے ہیں، جو میری پیروی کرتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ کسی دباؤ، نہ کسی لالچ اور نہ کسی تقلید کی وجہ سے میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، بلکہ میں نے بصیرت، پورے عقل و شعور کے ساتھ اس راستے کو بہترین سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کیا ہے، اس راہ کے اوپر گامزن ہوا ہوں کہ یہ میرے رب کا راستہ ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مرد ہی ہم وہی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں کی طرف میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں وہ انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ غور و فکر کرتے دیکھتے کہ کیا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور البتہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ افلا تعقلون، کیا آپس نہیں تم عقل کرتے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، جان لیا کہ وہ جھٹلا دیے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، تو آئی ہے ان کے پاس ہماری مدد، کہ ہر طرف سے ان کے لیے ان کو بظاہر امید کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس اب ہماری قوموں نے ہم کو جھٹلا دیا ہے، وَنُنَجِّيَ مَن نَشَاءُ، تو نجات دی ہم نے جسے ہم نے چاہا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء صرف مرد ہی تھے، نہ عورتیں اور نہ نور اور نہ فرشتے تھے، اور وہ شہروں سے تعلق رکھنے والے تھے نہ کہ دیہاتوں سے، کیونکہ دیہات کے لوگ نسبتاً سخت طبیعت کے ہوتے ہیں اور یہ خاصیت نبوت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اس آیت کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے کہا انبیاء کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی، جب ایک طویل مدت تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی اور نبی جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ ما کان حدیثاً، نہیں ہے یہ، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس قصے کے اندر البتہ ان قصوں میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ما کان حدیثاً، نہیں ہے یہ قرآن، یہ بات یفترا گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو ان کے پاس پہلی کتابوں میں ہے، و تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، اس قرآن میں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن جو ہے ہر طرح کی ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 43 آیتیں ہیں، یہ مکی سورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے تو مدنی، مگر اس کی کچھ 2 آیات جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے اور جن کا ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو قرآن کو چیلنج کرنے والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس طرح کا قرآن بنا کر لاؤ۔ الف لام میم را،
تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الف لام میم را حروف مقطعات اس کتاب کی آیات ہیں. یہ جو ہے کتاب کی آیات ہیں، یعنی لوح محفوظ جو اصل کتاب ہے اس میں سے یہ آیات ہیں. والذی انزل الیک، اور وہ ذات جس نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، من ربک الحق، وہ رب آپ کا سچا ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثریت لوگوں کی لا یؤمنون، اس بات کو نہیں مانتی ہے، اس بات کا شعور نہیں رکھتی ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیے سورج اور چاند. اس کے بارے میں استوا جو ہے، اس کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہے. سادہ الفاظ میں استوا کا معنی تو معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں کھوج لگانا یا بات کرنا یہ بدعت ہے. اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج، چاند، زمین، سیارے، ستارے ساکن نہیں ہیں بلکہ متحرک ہیں، ہل رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور پھر یہ تصور کیجئے کہ یہ حقائق اس وقت بیان کیے گئے جب انسان فلکیات کے میدان میں اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا تھا کہ وہ یہ مشاہدہ کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس طرح ان کو مسخر کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی ہے. وہ کون سے ستارے ہیں جو چڑھتے ہیں، اترتے ہیں اور گھوم رہے ہیں. پوری جو کائنات وہ گھوم رہی ہے اور اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، اور اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، کوئی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یدبر الامر، وہ فیصلہ کرتا ہے کام کا. یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے بچھایا زمین کو، پھیلا دیا زمین کو. وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور پھر اس نے اس کے اندر پہاڑوں کے لنگر، سلسلے اور نہریں رکھی. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے جوڑے دو دو قسمیں بنائی ہیں. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر قوم کے لیے جو ہے انہی کے لیے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کئی قطعات میں جو آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں، متجاورات جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. وجنات من عناب، اور اس کے اندر انگوروں کے باغ ہیں. وزرع ونخیل، اور اس کے اندر کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں. سنوان وغیر سنوان، جن کو جو جڑ سے ملی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں بھی ملی ہوئی. یسقى بماء واحد، سبحان اللہ، پلایا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ان کے بعض پھلوں کے اوپر جو ہے فضیلت دی گئی ہے. ہزاروں سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت نباتات کے علوم جو ہے باٹنی میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ دنیا میں کسی کونے میں بھی اس طرح کی کوئی معلومات موجود ہوتی. آج سائنسدان اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام نباتات میں نر اور مادہ دونوں حصے ہوتے ہیں، اور یہ پھل ایسے پودوں سے حاصل ہوتے ہیں جن میں جنسی عمل پایا جاتا ہے. چنانچہ ایسی چیزیں ایک مسلمان کے دل میں ایمان کو مزید تقویت دیتی ہیں اور ایک کافر کے لیے مزید حجت مہیا کرتی ہیں. زمین کے جو ٹکڑے ہیں ایک ہی جیسے ہیں، پانی بھی ایک ہی ہے، اور ظاہر بات یہ ہے کہ دھوپ بھی ایک ہی سی پڑ رہی ہوتی ہے، آب و ہوا بھی ایک جیسی ہوتی ہے، مگر ایک درخت کھجور پیدا کر رہا ہے جبکہ دوسرا درخت نیم پیدا کر رہا ہے. پھر ایک ہی درخت کے پھل ذائقے میں مختلف ہیں. ایک ہی کھجور کا درخت ایک ہی خوشہ، اور اس میں کچھ ٹہنیوں پر بہترین پھل لگتے ہیں جبکہ دوسری ٹہنی پر سوکھا ہوا پھل لگتا ہے، ردی پھل لگتا ہے. کیا ان سب میں غور و فکر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے؟ ایک بیج زمین کی مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، اور پھر موسم کے حساب سے
تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی انہیں جو ہے موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں آتا، حقیقت میں یہ اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ان تعجب فعجب قولہم، اور اگر یہ تعجب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو تعجب ہے بس عجیب ہے ان کا کہنا ہی، یعنی آپ کو ان کی باتوں پر تعجب ہے کہ یہ کیوں نہیں مانتے، ان کے سامنے اتنی زیادہ جو ہے آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو یہ کیوں نہیں اس سے سبق سیکھتے۔ اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید، ان کا یہ کہنا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم کو دوبارہ سے نئے سرے سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، جو ایسی بات کہتا ہے یہی کافر ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، ایسے لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، یہ لوگ جو ہیں بھلائی کے آنے سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم المعصولات، اور ان سے پہلے کتنے ہی عذاب آئے، ان کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العقاب، اور بے شک آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور کہتے ہیں کہا کافروں نے کہ کیوں نہیں اترتا اس کے اوپر کوئی نشانی من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، ان کو کہہ دیجئے کہ میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں۔ ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ۔ وما تغیض الارحام، اور جو گر جاتا ہے رحموں میں سے۔ وما تزداد، اور جو کچھ آگے کمی بیشی ہوتی ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہمارے پاس ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اور ہر چیز کا علم ہے، غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے کوئی کہ چپکے بات کرے، ومن جہر بہ، یا اونچا اس کو پکارے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ کون رات کو چھپا ہوا ہے، وسارب بالنہار، اور کون چل پھر رہا ہے دن کے وقت۔ مہلت کی بجائے عذاب طلب کرتے ہیں آپ سے، یستعجلون کا، یا اس خوشحالی کے بدلے میں جو کہ انہیں ملی ہوئی ہے یا ملنے والی ہے عذاب طلب کرتے ہیں۔ پہلے بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہے اور ان کا انجام ان کے سامنے ہے، کیا یہ عبرت کے لیے ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایمان کی درست حالت وہی ہے جس میں ایک جانب تو انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ نیک بخت ہوگا یا بد بخت، ضدی ہوگا یا سرکش ہوگا، غرض سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ کہ کل کیا ہوگا، دوسرا یہ کہ رحم میں کیا کچھ گھٹتا بڑھتا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، تیسرا یہ کہ بارش کب ہوگی، چوتھا وہ کس جگہ مرے گا، اور 5ویں بات کہ قیامت کب آئے گی۔ ماضی اور مستقبل کو بھی جانتا ہے اور حال کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ تمہارے اوپر اللہ کے اوپر سب برابر ہے، کسی کا اونچی آواز میں سے بولنا یا چپکے کوئی بات کرنا، رات کے اندھیرے کے اندر کوئی کیا کر رہا ہے اور روشن دن کے اندر کون کہاں پہ چل پھر رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرر کردہ محافظ ہیں، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو نہ بدل ڈالے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ هو الذی یریکم البرق، اللہ ہی وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو بوجھل بادلوں کو اٹھا کر لاتا ہے، ویسبح الرعد بحمدہ، اور کڑک اس کی حمد سے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، چپکے اس کے ڈر کی وجہ سے، ویرسل الصواعق،
اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں فیصیب بہا اور پھر پہنچاتا ہے ان کو من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے وہم یجادلون فی اللہ اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہو شدید المحال اور اللہ تعالیٰ زبردست تدبیر کرنے والا ہے۔ رعد اس خوفناک آواز کو کہتے ہیں جو بادلوں کی بجلی سے شعلہ لپٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی شعلے کی وجہ سے ارد گرد کا درجہ حرارت 20,000 سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے اتنی طاقتور دباؤ کی لہریں نکلتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، انہی سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور ہر مخلوق کی طرح یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عموماً مشرکین فرشتوں کو ان کاموں میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فرشتے مدبرات الامر تو ضرور ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہانک کر ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کے ادنا سے غلام ہیں، اس کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی وہ جو ہے سرکشی نہیں کرتے ہیں۔ لہو دعوت الحق اللہ ہی کو پکار ہے سچی، والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم نہیں وہ قبول جواب دے سکتے ان کو بشیء کسی چیز کا الا کباسطی مگر ایسے جیسے کہ کوئی شخص کفیہ الی الماء کہ وہ ایک شخص اپنی ہتھیلیاں کھولے پانی کے لیے لیبلغ فاؤ یہاں کہ وہ اس کو پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا پانی، وما دعاء الکافرین اور اسی طرح جو ہے وہ پکار کافروں کی الا فی ضلال وہ گمراہی میں ہے۔ غیر اللہ کو مدد کرنے کے لیے پکارنے والوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو پکارے اور ہاتھ سے پانی کو منہ کی جانب آنے کے لیے اشارہ کرے۔ زمین و آسمان ساری مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور ضابطے کی پابند ہے اور اس سے ذرا سا بھی وہ انحراف نہیں کرتی۔ تمام اہل ایمان خوشی سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جبکہ منافقین مجبوراً کرتے ہیں اور کافر مصیبت کے وقت خاص اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ جو کافر اللہ کے حضور نہیں جھکتے ان کے جسم اندرونی نظام بھی مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں، مثلا ان کے جسم موت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے آسمان و زمین میں خوشی اور ناخوشی سے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ اللہ اکبر۔ قل من رب السماوات والارض کہہ دیجئے کون ہے رب آسمان و زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء پھر ان سے کہیے کہ کیا تم بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز، لا یملکون لانفسہم نہیں وہ اختیار رکھتے اپنی نفسوں کے لیے اپنی جانوں کے لیے نفع کسی نفع کا ولا ضر اور نہ ہی نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير اور ان سے پوچھئے کیا برابر ہیں دیکھنے والا اور اندھا، ام هل تستوي الظلمات والنور یا کبھی انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور، ام جعلوا للہ شرکاء اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریک، خلقو کہ انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی، کا خلق ہی جیسے کہ اللہ نے پیدا کی ہے، فتشابہ الخلق بس ان کے اوپر وہ جو مخلوق ہے مشتبہ ہو گئی۔ قل اللہ خالق کل شیء ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار اللہ تعالیٰ واحد اکیلا زبردست ہے۔ 90% مشرکین اور کفار یہ مانتے تھے کہ خالق کائنات اللہ ہی ہے اور یہی عقل کا بھی فیصلہ ہے۔ جس نے لوگوں کے سامنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، بچپن جوانی اور بڑھاپا گزارنے کے بعد فوت ہو گیا ہو، وہ بھلا کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کائنات اس سے بھی کئی بلین سال پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا سوال ان سے پوچھا جن پہ طنز بھی ہے اور اس میں سخت دلیل بھی ہے۔ اگر ایسا ہو تاکہ کائنات کو خالق نے بنایا ہوتا اور کچھ دوسرا حصہ کسی اور نے بنایا ہوتا تو اس شک کی گنجائش بنتی تھی کہ اللہ جانے یہ کس نے بنایا ہے یا اللہ جانے ہمارا خالق کون ہے۔ اگر تمہیں اس قسم کا کوئی اشتباہ ہو گیا ہے، شبہ ہو گیا ہے تو ذرا ہمیں بھی کوئی ایسی مخلوق دکھاؤ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو، حالانکہ پوری کائنات میں ایک ذرہ، ایک ایٹم، ایک مالیکیول یا ایک الیکٹران بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔ سائنسدان انجینئروں کا جو ان کا علم پہنچتا ہے اور ان کی ترقی کی جو انتہا ہے وہ مادے کی حالت تبدیل کرتے
رہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کی دی ہوئی استعداد کے مطابق کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، جو بھی کچھ جو ہے تجربات ہوتے ہیں، وہ سب میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اس مثال میں یہ جو آگے اللہ تعالیٰ ہم کو بتانے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، اور پھر اس سے بہہ پڑتی ہیں اپنی بقدرها، اپنی وسعت کے مطابق ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں، فاختلم السیل، اور پھر نالے جو ہیں ان کے اوپر پھولا ہوا زبدن جھاگ آ جاتا ہے، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ کے اوپر تباتے ہیں، ابتغاء خلیت، زیورات کے لیے، او متاع زبد، یا کوئی اور فائدہ چاہنے کے لیے، اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے، مثلہ اسی جیسا، کذالک یضرب اللہ الحق، اللہ تعالیٰ اس طرح واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں حق کو، والباطل اور جھوٹ کو، فاما الزبد، پس جو وہ جھاگ آتی ہے، ویسحب جفاء، وہ نکارہ ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، واما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کو فائدہ چیز پہنچاتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس مثال میں علم وحی کو باران رحمت سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، جس طرح بارش رحمت کی بارش سے بھی وادیاں اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اپنا حصہ وصول کرتی ہیں، اسی طرح علم وحی سے بھی لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق حصہ وصول کرتے ہیں۔ بعض کے نصیب میں بدبختی آ جاتی ہے اور بعض کے نصیب میں خوشبختی۔ اس حق کے ساتھ باطل جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا وہ جو ہے انکار کی کوشش کرتا ہے، ان کو جاری رکھتا ہے۔ اس کی مثال جھاگ کی سی ہے، جس طرح جھاگ قلیل مدت کے لیے آتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، یا دھاتوں وغیرہ کی صفائی کے دوران اتار پھینکا جاتا ہے، اس طرح حق کے مقابلے میں باطل کا حال ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں تاکہ لوگ حقیقت کو جان جائیں، سمجھ جائیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو نہیں قبول کرتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اسی جیسا اس کے ساتھ اور، لفتدوا بہ، وہ اس کو فدیے میں دے کر بچنا چاہیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کے لیے برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا پس وہ جو شخص جو جانتا ہے کہ در حقیقت نازل ہوا ہے آپ پر جو بھی کچھ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، کمن ہوا اعمی، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو حق کے بارے میں اندھا ہو گیا۔ انما یتذکر اولو الالباب، در حقیقت نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے ہی۔ دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے ان کو، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے نیکی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے وہ بچ گئے، اور آخرت میں بھی ان کو دائمی کامیابی ہوگی۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، ان میں سے کسی سے زمین بھر بھی سونا فدیے میں وہ دینا چاہے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ صرف یوم قیامت عذاب کی شدت واضح کرنے کے لیے مثال دی گئی، ورنہ یہ لوگ قیامت کو پھوٹی کوڑی کے مالک بھی نہ ہوں گے، اس وقت کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا سوائے وہ صرف خالی ہاتھ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ آج دنیا میں کچھ نہ کچھ کسی کو دے کر، کوئی نہ کوئی دوستی کام میں لا کر جو ہے اپنے کام نکلوا لیتے ہو، مصیبت سے بچ جاتے ہو، نکل آتے ہو، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ اتنا کچھ دو گے میں پھر بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم قیامت جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی تو فرماتے ہیں کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محض ایک پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتلا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ تو الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ اللہ
اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بھی، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں. ان یوصلا، کہ اس کو ملایا جائے. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، خشیت اختیار کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے. تو برے حساب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ کر کتنی دیر مسلسل اسی دعا کو مانگتے رہتے تھے کہ اللہ میرا آسان حساب لینا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا. سرا وعلانیہ، چپکے اور اعلانیہ بتا کر. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ دور کرتے رہتے ہیں بھلائیوں کے ساتھ برائیوں کو. اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. جس شخص نے وحی الہی کو پہچان لیا اور وہ اس کی روشنی سے مستفید ہوا اور اپنی زندگی کو اس کی ہدایت کے مطابق ڈھال لیا، اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور سرے سے وہ شخص جو اس روشنی سے اندھا ہی رہا ہو، اس روشنی اور ہدایت سے اس کی پوری زندگی منور ہو گئی. ایسے لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. یہ عہد الست کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر وہ اس کو اسلام کو قبول کرنے کی صورت میں از خود جو ہے ان کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ عام زندگی میں لوگوں سے کیے گئے وعدے بھی پورے کرتے ہیں. یہ حکومتوں کے درمیان امر اور جنگ سے متعلق ہوں، یا نکاح کی صورت میں ہوں، یا خرید و فروخت کی صورت میں ہوں. ایسے لوگ قطع رحمی نہیں کرتے بلکہ صلہ رحمی کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جنات عدن یدخلونہا، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کیا جائے گا. ومن صلح من آبائہم، اور جو کوئی ان کے آباء و اجداد میں نیک ہوگا. وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، جوڑوں میں سے. وذریاتہم، اور اولادوں میں سے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے اوپر فرشتے آئیں گے ہر دروازے سے ان کا استقبال کرتے ہوئے. سلام علیکم، ان کے اوپر سلام بھیجیں گے. بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ان کو کہیں گے سلام ہو تم پر بسبب اس کے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، اور کتنا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے. نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، ارد گرد کے ماحول کو بدلنا پڑتا ہے. والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا. من بعد میثاقہ، بعد اس کو مضبوط کرنے کے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت پر پیدا کر دیا، ان کو یہ روشنی دکھا دی، ان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ نور کی طرف لے آئے، اور پھر وہ اس عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں بڑھاتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس حکم کو توڑتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے کہا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کسی کو کشادہ رزق دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جس کی چاہے دنیا کی زندگی میں وہ جو ہیں خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی سے. یہ کافر کا معاملہ ہے. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی. فی الآخرت، آخرت کے بالمقابل، الا متاع، مگر تھوڑا سا فائدہ ہے، جو کہ وہ فائدہ جو ہے اپنی دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دی ہیں وہ اس سے اٹھا سکیں گے فائدہ. ایسے لوگ صرف اپنے اعمال پہ ہی یا اللہ کی رحمت پہ ہی گاؤ تکیہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہمارا کوئی عہد جو ہے اللہ سے باندھا ہوا وہ خراب نہ ہو جائے. آخرت میں اللہ کی پکڑ سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کہیں سخت حساب نہ ہو جائے. دنیا میں اس راہ پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں جو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں. قرآن میں جہاں اہل ایمان کا ذکر آتا ہے وہیں پر کفر و شقاق کا ذکر بھی آ جاتا ہے. ایسے لوگوں کی بالکل الٹ صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عہدوں کو نبھاتے نہیں ہیں، اور جو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارا
ہمارا رب نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بالکل ناپائیدار زندگی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں نازل ہوا اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف جس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، تو اطمینان پکڑتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن لو اللہ کا ذکر جو ہے اس سے اطمینان پکڑتے ہیں دل۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبہ خوشحالی ہے، یا طوبہ وہ درخت ہے جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوار 100 سال تک تیز رفتار گھوڑے پر چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کو اس درخت کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ وحسن مآب، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کافر ہمیشہ سے حسی معجزے جیسے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہو اور آپ کے لیے جو ہے خزانہ نازل کیا جائے اور آپ کے کہنے سے پہاڑ سونے کا بن جائے، اس قسم کے معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو مومن ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی قوموں کو، قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا لیکن وہ اس پر ایمان نہ لائی، اس کو نبھا نہ سکی، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کافر آپ سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ایسے مطالبہ کرنے والے گمراہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، یعنی سمعنا وأطعنا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو اللہ ہی چاہتا ہے۔ بہت زیادہ اللہ کے ذکر سے جو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے وہ کسی مال و دولت سے جیسے قارون کے پاس تھا، یا بہت بڑی بادشاہی جیسے فرعون کے پاس تھی، یا بین الاقوامی شہرت غرض کسی بھی اور طبقے سے طریقے سے جو حاصل ہوتی ہے اس کے اندر اطمینان قلب نہیں ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن کو اپنے مال و دولت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، بیچارے رات کی نیند کو ترستے ہیں، مخلص ساتھیوں کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے ہو؟ قرآن و سنت کا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے ذکر کے غیر مسنون طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، جیسا کہ ہر دفعہ اللہ کا نام لیتے ہوئے دل پر ضربے مارتے ہیں، یا ٹولیوں کی شکل میں نعرے مارتے ہیں، یا شیخ کا تصور قائم کرتے ہیں۔ یہ سب طریقے فائدے کی بجائے نقصان والے ہیں، کیونکہ نہ اللہ نے ان کا حکم دیا نہ اس کے نبی نے یہ طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعات کی گندگی سے سب کو بچائے۔ توبہ ایسی خوشی ہے جس سے دل کے علاوہ دیگر اعضاء بھی لطف اندوز ہوں، جیسے چہرہ کھل اٹھتا ہے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، آنکھوں میں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے جنت کا ایک درخت بھی اس سے مراد لیا ہے۔ قل هو ربی، کہہ دیجئے کذالک ارسلناک فی امۃ، اور اس طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک جماعت میں، قد خلت من قبلھا امم، اور اس سے پہلے بھی کتنی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی، تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر تلاوت کریں وہ چیز، اوحینا جو وحی کی ہے الیک آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ رحمان کے منکر ہیں۔ قل ھو ربی لا الہ الا ھو، کہہ دیجئے وہ رحمان میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور میں نے اسی کے ہاں لوٹ جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کے ساتھ زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، او کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردہ، بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ افلم یعیس الذین آمنوا، کیا پس جو ہے یہ سارے امور اللہ کے اختیار میں ہیں، کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے؟ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ لوگ مایوس ہو گئے ایمان والے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، لیکن ہمیشہ ہی یہ کافر لوگ، تصیبہم بما صنعوا، جو وہ گھڑتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں اس کے وجہ سے ان کو پہنچے گا قاریۃ عذاب، او
تخلو قریباً یا اترے گا ان کے قریب من دارہم ان کے گھروں کے ارد گرد ہی یہ اللہ کا عذاب آئے گا. یاتی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے جو ہے مطالبات کرتے ہیں اور جن کے دل مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ ان کو عنقریب جو ہے ان کے گھڑنے کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچے گا. اور وہ عذاب یا تو ان کے اپنے گھروں کے اندر آئے گا یا ارد گرد یہ عذاب آتا رہے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا میں نے کافروں کو ڈھیل دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي پھر دیکھو تو صحیح کیسا کیوں کر ہوا میرا عذاب. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ کیا ایک وہ ذات جو ہر نفس کے اوپر جو ہے نظر رکھتا ہے. بما کسبت جو وہ نفس کر رہا ہے. وجعلوا للہ شرکا اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے. قل سموہم نام لو ان کے. ام تنبئونہ یا تم بیان کرتے ہو خبر دیتے ہو اللہ کو. بما لا یعلم فی الارض اس چیز کی جو نہیں وہ جانتا زمین میں. ام بظاہر من القولی یہ ان کی جو ہے یوں ہی ایسی منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں. بل زین للذین کفروا بلکہ خوبصورت خوشنما کر دیے کافروں کے لیے. مکرہم ان کے مکر. وصدوا اور انہوں نے روکا عن السبیل رستے سے. ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ. فما لہ من ہاد اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. رحم سے مشتق ہے اور اس پہ مبالغہ ہے. اسی لفظ سے کفار کو بہت چڑ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو ان کا جو نمائندہ سہیل ابن عامر اس نے اعتراض کیا کہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے. چنانچہ آپ نے اس کی جگہ بسمک اللہم لکھوایا. اور زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو طے کرنا زمین کا شک کرنا. کفار نے آپ سے نشانی طلب کی کہ مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ کھسکا کر مکہ کھلا کر دیا جائے جیسا کہ فلسطین اور شام کے علاقے ہیں. زمین سے چشمے نکل آئیں تاکہ پانی کی قلت دور ہو جائے. اور ہمارے باپ داداؤں کو قبر سے نکال لا تاکہ ہم ان سے آخرت کی باتوں کے بارے میں تصدیق کریں. اس کا ایک معنی جو کہ ترجمے ہی سے ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کسی قرآن سے ممکن ہوتا تو اسی قرآن سے یہ ہو جاتا کہ اگر کسی بھی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے ہوتے تو قرآن جو ہے ان سب سے زیادہ اس چیز کا لائق تھا. صفاتی نام لو یا یہ بتاؤ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسے ہی بت جو ہے تم اپنے پاس سے باتیں گھڑتے رہتے ہو اپنے پاس سے ایسی چیزیں لاتے ہو جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اپنے پاس سے تم نے یہ نام رکھ لیے ہوئے ہیں. ایسے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو کبھی صراط مستقیم نہیں دکھاتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کا عذاب ہے. ولعذاب الآخرۃ اشق اور آخرت کا عذاب جو ہے البتہ بہت ہی سخت ہوگا. وما لهم من اللہ من واق اور ان کو اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا. مثل الجنت التی وعید المتقون اور مثال اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. اکلوها دائم اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں. وظلالها اور اس کے سائے بھی. تلک عقبی الذین اتقوا اور یہ آخرت کا انجام جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے. وعقبی الکافرین اور جو انجام کافروں کا ہے النار وہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب. یفرحون بما انزل الیک وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے. ومن الاحزاب اور بہت سے گروہوں میں سے ہیں من ینکروا جو انکار کرتے ہیں بعضہ اس کے بعض حصے کا. بعض لوگ اس کے منکر ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے ایک تیز گھوڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا تو بھی یہ سایہ کبھی ختم نہ ہوگا. یہود و نصارہ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ان کی کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور بعض ان سے یہ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جنہوں نے حق تسلیم کر لیا تھا جیسے عبداللہ ابن سلام اور نجاشی وغیرہ. اور کچھ مفسرین نے اس سے مسلمان مراد لیے ہیں.
یہ جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا جو آپ پر نازل ہوا. اس سے مراد یہود و نصارہ کفار و مشرکین ہیں جنہیں قرآن کے کچھ حصے پسند آئے اور کچھ حصوں کو انہوں نے ناپسند کیا. قرآن اس لحاظ سے حکم ہے کہ تورات اور انجیل کی حقیقت کھولتا ہے. اللہ کا کلام اور تحریف کی تمیز ہو جاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اتارا اس سے پہلے بھی عربی زبان میں حکم بنایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ آپ کے پاس واضح توحید کا علم آ گیا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ تو آپ کے لیے آپ کو اللہ سے چھڑانے والا کوئی دوست اور کوئی حمایتی نہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اس کے جو ہیں مخاطب وہ سارے عام مسلمان ہیں. واضح رہے کہ سنت کی صحت معلوم ہونے کے بعد کتاب و سنت دونوں ایک ہی درجے پر فائز ہیں. جو لوگ تقلید شخصی کے قائل ہیں ان کے لیے سائد میں عبرت ہے کیونکہ یہ تفرقہ بازی کا سبب بنتی ہے اور پھر کس طرح اتحاد ممکن نہیں رہتا جب تک کہ کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے ہم درست راستہ اختیار نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ہم نے ان کی جیسے آپ کی بیویاں اور اولادیں تھیں ان کی بھی اسی طرح اولاد اور بیویاں بنائیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں ہے کسی رسول میں طاقت أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے کوئی معجزہ لے کر آئے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب اور ہر چیز ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے ایک مدت ہے. یمحو اللہ ما یشاء مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. ویثبت اور اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب اللہ کے پاس اصل کتاب ہے. واما نرینک اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز نعیدہم جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں یعنی ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں. او نتوفینک یا ہم آپ کو فوت کر لیں. فانما علیک البلاغ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. وعلینا الحساب اور ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ان کا حساب لیں گے. آپ سمیت تمام انبیاء بشر تھے. ان کی اولادیں ہوتی تھیں ان کی بیویاں ہوتی تھیں. نہ ہی وہ اللہ کا نور تھے اور نہ ہی فرشتے. آج کل مسلمان ہی کے کچھ فرقے انہیں نبی تو مانتے ہیں مگر انہیں بشر ہونے کا انکار ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین انسان کی ہر بات لکھتے ہیں حتیٰ کہ یہ کہنا کہ میں نے کھانا کھایا میں نے پانی پیا. پھر جمعرات کو اپنا لکھا ہوا ریکارڈ اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو باقی رکھتا ہے جس کا تعلق ثواب اور عطاب سے ہوتا ہے. دوسری باتوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہے کچھ تو ان کی زندگیوں ہی میں پورا کر دیا جائے گا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. بہرحال آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. اولم یروا انا نأتی الارض کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم سکیڑتے چلے آ رہے ہیں زمین کو. ننقصها اس کے اطراف کی من اطرافها اس کے اطراف کی طرف سے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ دیتا ہے تو اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. وہو سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم اور اس سے پہلے بھی چالیں چلی ان لوگوں نے. فللہ المکر پس اللہ ہی کے ہاں ہیں تو جمیعا ان کی تمام جو چالیں ہیں مکر ہیں. یعلم ما تکسب کل نفس اللہ جانتا ہے جو ہر نفس نے کمایا. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے آخرت ہے. ویقول الذین کفروا لست مرسلا اور کافر یہ بھی ایک گناہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کہہ دیجیے ان سے کہ کافی ہے اس بات کے لیے اللہ اور میرے درمیان اللہ ہی کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب اور اس شخص کی بھی جو ہے کتاب کا علم رکھتا ہے اس شخص کی گواہی بھی کافی ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے. چونکہ خود اس نے ہی وحی کو میری جانب بھیجا اور اس کی ثبوت میں وہ اب تک کئی آیات بھی دکھلا چکا ہے. اس کے علاوہ اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں.
سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن پاک کی جو ہے فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ سبحان اللہ، اس قرآن کے علم کے بغیر ہم اندھیروں سے اجالوں کی طرف نہیں آ سکتے، اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کے لانے کا، نازل کرنے کا مقصد یہ تھا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، آپ کے رب کے حکم کے ساتھ یہ خوبیوں والے زبردست کا راستہ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ الذین یستجیبون، وہ لوگ جو یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کے بالمقابل، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغون حیوجا، اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو کھول کر بیان کرے، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اللہم اہدنا، اللہ اے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ وہی غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف، کہ رسول نبی کتابیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، اور روشنی کیا ہے؟ وہ آسمانوں سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دنوں سے عبرت بتائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور بے شک ان کے اندر یہ جو واقعات گزر چکے ہیں، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں، ویذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ یہ ظلم جو ہے وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ بنی اسرائیل میں ان کا کوئی نجات دہندہ نہ پیدا ہو جائے۔ فرعون اس لیے اس طرح کا اس نے یہ کام کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام یا صلاۃ پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پر جو ہیں اور آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ تو حضرت ابی سعد نے سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھلائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تمہارے اندر تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار عورتوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکریوں میں سے نہ بنائے، ہمیں قدردان کرنے والی بنائے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کر سکیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا وانتم من فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھا دیا کہ اگر تم کفر
کفر کرو گے تم بھی اور جو زمین میں ہے سارے کے سارے. فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، اور ان قوموں کی جو ان کے بعد آئے. لا یعلمہم الا اللہ، نہیں کوئی ان کو جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ. فردوا، پس لوٹائے، ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، ان کے منہوں پر رکھ دیے. وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وإنا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور بے شک ہم جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں مشکوک ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں. قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا. یدعوکم لیغفر لکم، اور وہ پکارتا ہے تم کو تاکہ تم بخش دیے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری بار بار اصلاح کرتا ہے، تمہیں روشنی کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ وہ تمہارے من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے تمہیں معاف کر دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ایک معینہ مدت تک جو ہے مہلت دیتا ہے. قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے بشر. تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا اما کانا یعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں سے، ان کی جیسے وہ عبادت کرتے تھے اس سے روک دو. فأتونا بسلطان مبین، پس ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر آ، ہمارے پاس کوئی جو ہے دلیل لے کر آ. قالت لہم رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ، ان نأتیکم، کہ ہم لائیں اپنی مرضی سے بسلطان، کوئی دلیل، کوئی حکم کے بغیر، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لائیں. الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون، بس بھروسہ کرتے ہیں مومن. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں راہیں دکھا دیں. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو اذیتیں تم ہمیں دیتے ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اوپر اللہ ہی کے بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نجات کے راستے بتلا دیے ہیں. جب قوم کی بدبختی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ نبی کو جلا وطن یا قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، تو پھر قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور تباہی کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں. ایک طرف تو رسول فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے انکار کرنے والے کچوکے لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر کیوں نہیں آتے، وہ کہاں ہیں. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو پیپ ہوگی، وہ جو تکلیف ہوگی، پیپ کا پانی اس قدر قریب کیا جائے گا کہ وہ ناک بھویں چڑھائیں گے، اور جب وہ اس کے قریب ہوگا تو اس کے چہرے کو جھلسا دے گا، اور جب وہ اس کو پیے گا اس کی آنتیں کٹ کر پیٹ سے نکل جائیں گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ہم کو فرما رہے ہیں، وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے نکال دیں گے اپنے زمین سے، او لتعودن، یا تم لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہمارے دین میں. فاوحی الیہم ربہم، تو وہی کی اس وقت ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. ولنسکننکم الارض، اور ہم ضرور تم کو ٹھکانہ دیں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ جو بات ہے، یہ جو وعدے ہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، میرے ڈراموں سے ڈرا. فاستفتحوا، پس فتح مانگی، وخاب من کل جبار عنید، اور انہوں نے میری وعید سے جو ہے وہ ڈرتا ہے. رسولوں نے فتح مانگی، لہٰذا ہر ایک وہ نامراد ہو گئے، ہر ایک جو تھا جابر اور ضدی. من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے. ویسقی من ماء، اور وہ پلائے جائیں گے پانی، سدید، پیپ کا. جیسے کہ بھی میں نے بتایا کہ حضرت
حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیپ کا پانی اس قدر ان کے قریب کیا جائے گا، وہ اس قدر بدبودار ہوگا جس سے وہ ناک بھویں چڑھائے ہوں گے، اور جب وہ ان کے قریب کیا جائے گا تو اس کو پینا بھی ہوگا، اس کے قریب کرتے ہی ان کے چہرے جھلسا دیے جائیں گے، اور جب وہ اس کو پئیں گے تو اس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ قیامت کے عذاب اتنے ہولناک ہیں کہ اگر ان میں سے ایک عذاب کا بھی تصور دنیا کے قوانین کے لحاظ سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ مثلا ایسی تیز حرارت والی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، دنیا کے قانون کے مطابق تو انسان کو بخارات بن کر اڑ جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہوگا کہ ہر عذاب ایسا ہوگا کہ موت آتی دکھائی دے گی مگر آدمی مرے گا نہ جیے گا۔ جیسے ہی ان کی جلد جل جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، ہم انہیں دوسری جلد کے ساتھ بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، اب ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم، ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ اس سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا بھی ظلم نہ کرے گا، اس کے لیے نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیک عمل کیے ہوں گے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے۔ آگے عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے، یتجرعہ ولا یکاد یزیغہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور بمشکل ہے کہ وہ اس کو نگلے۔ ویأتیہ الموت، اور اس کو آئے گی موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ موت کو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا۔ ومن ورائی عذاب غلیظ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال کی مثال ہے، اعمالہم کراماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہو اور وہ تیز ہوا کے ساتھ، فی یوم عاصف، آندھی والے دن کے ساتھ وہ اڑا لے جائیں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ وہ قدرت رکھتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، جو نیکیاں کی۔ تو کافروں کو ان کے اعمال کی جو اجر ہے وہ دنیا ہی میں مل جائے گا، اور آخرت میں ان کو ایسے ہوگا جیسے وہ ہی تھی نہیں۔ راکھ سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے جس کو آندھی اڑا کر لے جائے، اللہ نے ان کے اعمال کی مثال اس طرح سے دی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت ہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، ویاتی بخلق جدید، اور وہ اوروں کو لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ لانا اور لے جانا، کسی اور کو ادھر پیدا کرنا، یہ اللہ کے اوپر کچھ بھی دشوار نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، اور روبرو ہوں گے اللہ کے سارے، فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبر لوگوں سے جنہوں نے زمین پر ڈٹائی کی تھی اور جنہوں نے زمین پر شیطان کی چالیں چلی تھیں، انا کنا لکم تبعا، کہ بے شک ہم تو تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، فہل انتم مغنون، کیا آج تم ہمارے کچھ کام آؤ گے، من عذاب اللہ کے عذاب سے کچھ، من شیء ذرہ برابر بھی، کیا آج تم ہمیں چھڑا سکتے ہو کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر تمہارا گروپ بنتے تھے اور تمہیں تقویت پہنچاتے تھے، تو آج کیا اس کے بدلے میں تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ چھڑا سکو گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت دیتا اللہ تو ہم ہدایت دیتے تم کو، یعنی ہم تو گمراہی پر تھے اور ہم جس گمراہی پر چل رہے تھے تمہیں نے اسی پر چلنا قبول کر لیا۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، آج ہمارے اوپر برابر ہے کہ ہم روئیں دھوئیں یا ہم صبر کریں،
ہیں ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ محشر میں سب کے فیصلے کر دیں گے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ سب لوگوں کو خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ کا وعدہ وہ وعدہ تھا سچا، ووعدتکم، جو اس نے تم سے کیا تھا، فاخلفتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور وہ بالکل مکر جائے گا اس چیز سے اور کہے گا کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی پکڑ کوئی سند نہیں تھی، الا ان دعوتکم، سوائے یہ کہ میں تو تمہیں آواز دیتا تھا، فاستجبتم لی، پس تم میری بات کو قبول کر لیتے تھے، تو فلا تلومونی، پس آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو آج خود ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی کو نہیں پہنچ سکتا، وما انتم بمصرخی، اور تم بھی میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی، اور میں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کی بات کو چھوڑ کر تم نے جو میری بات مانی، میرے راستے پر چلے، من قبل، اس سے پہلے میں اس کا انکار کرتا ہوں تو شیطان یہ اعلان کہتا ہے، اور اللہ ہم کو یہ آج بھی سمجھاتا ہے جب ہمارے پاس زندگیاں ہیں، ہمارے پاس مہلت ہے، کہ شیطان کا راستہ اختیار نہ کرنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، وہ جب بھی تم کو حکم دے گا، انما یأمرکم بالفحشاء والسوء، وہ تم کو بے حیائی کا، برے کاموں کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے بدعات کی طرف بھاگو، بدعات کو اپنی زندگی میں شامل کرو، تو وہ اس وقت اس چیز سے بری ذمہ ہو جائے گا کہ میں نے تم پر کوئی زور تو نہیں لگایا تھا، میں کوئی زبردستی تو نہیں کہتا تھا کہ ان جو دنیا کے رسم و رواج ہیں جو تم نے خود بنا لیے ہیں، جو تم آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہو، تم اس کو لازمی ہی اختیار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی تھی، فہم و فراست دیا تھا، تم نے اپنی مرضی سے دنیا کا جو تھا فائدہ اس کو پسند کیا اور میری بات کو مانا، تو مجھے آج تم ملامت نہ کرو، ہم ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آ سکتے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے اور صالح عمل کرنے والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، وہاں پر ان کی آپس کی بامی دعا سلام ہوگی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں تم نے غور کیا، دیکھا کہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ عمدہ بات کی جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلها ثابت، جڑ اس کی خوب مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں. تو پاکیزہ جو طیبات کلمات ہیں ان کی طرف جو اللہ کی طرف چڑھتے ہیں وہ عمل صالح ہیں، اور عمل صالح بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان لاتا ہے، اور جو وہ نیک کام کرتا چلا جاتا ہے اس کے ایمان اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، بلندی کے درجات کو پاتا ہے. اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آدم سے قیامت تک کلمہ طیبہ قائم دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک دفعہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت میوہ دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں آتا، وہ کبھی مرجھاتا نہیں ہے. اس طرح کی آپ نے باتیں کی. مگر جب میں نے اور ہر وقت اپنا میوہ دیتا ہے. اس وقت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور مومن کی زندگی بھی اس کھجور کے درخت کی مانند ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت جب سے اس نے بلوغت میں قدم رکھا وہ ہر وقت جو ہے نیکی کرنے کو تیار ہو، اس کا معاشرہ اس سے سکون حاصل کرے، اس کا معاشرہ اس سے جو ہے وہ خوشی محسوس کرے، وہ اپنے رب کو ہر وقت راضی
کرنے کے لیے، ہر کام کرنے کی جو ہے وہ سابق الخیرات نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاکیزہ بات کی مثال پاکیزہ درخت کی مانند ہے، تو تی اکلہا کل حین، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندے کلمے کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے کہ گندا ناپاک درخت ہوتا ہے، تُسَّد مِن فوق الارض، وہ اوپر ہی اوپر زمین کی ہوتا ہے، اکھاڑ لیا جاتا ہے، ما لها من قرار، اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ یہ تمے کا درخت ہے، پودا ہے جس کا پھل بھی کڑوا کسیلا ہے، اور جہاں پر بھی باطل نظام رائج ہوگا وہاں بدامنی، رشوت، بے چینی، اضطراب ہی ملے گا، اور اگر کوئی ان کا علاج کرے تو یہ مسائل مزید پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں جب تک کہ اصل بات کی اصلاح نہ کی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کے پڑھنے والے کو، اس پر ثابت قدم رہنے والے کو دنیا میں بھی ثبات دیتا ہوں، اور میں اس کو قبر میں بھی اور آخرت میں محشر کے دن میں بھی اس کو ثابت قدم رکھوں گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے اس کلمے کی ناپہچان کی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا، وہ ناپاک گندے کلمے کے ساتھ جیے، وہ شیطان کے روش کے اوپر چلے، ان کے لیے کہیں پر ثبات نہیں ہوگا، کہیں ان کو جو ہے ثابت قدمی حاصل نہیں ہوگی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا ایمان والوں کو اس کلمہ طیبہ کے ساتھ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کلمہ طیبہ کی برکات یہ ہے کہ مومن دنیا کے مصائب میں حوصلہ ہار کے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ثابت قدم رہتا ہے۔ الحمدللہ جیسے آج کل ہماری مثال ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے نہ نظر آنے والے کیڑے کے ساتھ پکڑ رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، اور اس میں بھی جو پر امید ہیں وہ اس کے ایمان والے بندے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اسی کے اندر بھلائی ہے، اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہی اعمال کی شامت آئی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قید ہو کے بیٹھ گئے، ہم مسجدوں سے روک دیے گئے، ہم ملنے جلنے سے روک دیے گئے، کاروبار سے روک دیے گئے، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو کس قدر برائیاں پھیل چکی تھیں، ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے جھنجھوڑنا جو تھا وہ ضروری ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مومن مرض الموت میں بھی ہوتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے الحمدللہ، اور قیامت کے دن اس کے نیک اعمال اس کے سامنے ایک جسم کی صورت میں لائے جائیں گے جس سے وہ ثابت قدم رہے گا۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو اس آیت سے قول ثابت سے یہی مراد ہے، سائل میں جو قول ثابت بتایا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کو انکار کے اندر، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ اس سے مراد سرداران قریش ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی راہ اختیار کی، اور اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جو ان کے اوپر اتری تھی اس کا کفر کر دیا، اور جنگ بدر میں ہلاکت کی راہ کو اختیار کیا۔ اور پھر یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی جائے گی تو اللہ ان نعمتوں کو واپس لے لے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، اور اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، بس کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹ کر جانا، اگر تم نے اس زندگی سے توبہ نہ کی، اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا لوٹ کر جانا جو ہوگا وہ آگ کی طرف ہوگا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز
کریں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اس میں سے ظاہر کر کے اور چھپا کر خرچ کریں. من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لیں جس دن کے نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی ولا حلال، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو. وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس پانی کے ذریعے نکالے پھل. رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق کے. وسخر لکم الفلک، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو. لتجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندروں میں. بامرہ، اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اسے اشرف المخلوقات بنایا. وہ ہر چیز جو اس کو طبعی طور پر ضرورت تھی یا آئندہ ضرورت پیش آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بن مانگے عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کثرت سے ہیں کہ ان کو اگر کوئی انسان سب مل کر بھی بیٹھ جائیں اور ان کا شمار کرنے لگیں تو وہ شمار نہیں کر سکتے. سورج دنیا میں توانائی کا منبع ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، اس سے وقت کا حساب معلوم ہوتا ہے. بارش جو کہ فصلوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے، اس کا سارا نظام سورج ہی کی حرارت سے ہوتا ہے. چاند رات کو روشنی کا ذریعہ بنتا ہے. ہجری کیلنڈر کا سارا دار و مدار چاند پر ہی ہے. دن کو کام کرنے کے لیے روشن بنایا، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا. کشتی اور سمندر کو لمبے لمبے سفروں اور بوجھل سامان اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. ان سب نعمتوں کے باوجود انسان کا رویہ ناشکری کا ہی ہوتا ہے. کئی تو ایسے ہیں کہ کھرا کھرا اللہ اور اس کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور سب کچھ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. باقی جو اللہ کی قدرت تسلیم کرتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر اس میں شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا. اللہ کے یہ سارے کام اللہ اکیلا کرنے والا تھا. وسخر لکم الانہار، اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا. وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا. دائبین، جو مسلسل لگاتار چل رہے ہیں. کبھی سورج چاند یہ نہیں کہتے کہ آج ہم تھک گئے ہیں، آج ہم ذرا لیٹ اٹھیں گے، آج ہم ذرا دیر سے طلوع ہوں گے. وہ اپنے ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر نکلتے ہیں اور اپنے اسی ٹائم پر جو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے اس پر غروب ہو جاتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تم نہیں شمار کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے اور ان سب کو جو نعمتیں اس کو ملی ہوتی ہیں اوروں کو ان سے منسوب کر دیتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، اور جب یاد کیجیے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس شہر کو آمینہ امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي، اور بچا مجھ کو، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اور توحید کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے معاملے میں ان جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب جب ان کو آزمایا وہ اس ہر آزمائش کے اندر پورے اترے. اب جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے بیوی اور بچے کو یہ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم کو، تو سب سے پہلے کیا دعا کی کہ ہمیں شرک سے بچانا، ہمیں بتوں کی بندگی سے بچانا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک ان دیویوں نے، ان معبودوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے انسانوں کو. فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری تو وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری بات کو نہیں مانے گا یعنی جو توحید کے اوپر چلے گا وہ مجھ سے ہے. اور جو شرک کرے گا فإنک غفور الرحیم، تو اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے. حضرت ابراہیم کی طبیعت میں بے حد نرمی تھی. آپ نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور امید کا اظہار کر دیا. یہ بالکل اس طرح کا انداز ہے جیسے یوم قیامت حضرت عیسیٰ اختیار کریں گے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے بوادی غیر ذی زرع، جس کے اندر کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پھل پھول درخت نہیں ہے، میں نے وہاں پر لا کر عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر حرمت والے گھر کے پاس ان کو لا بسا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ تو مائل کر دے لوگوں کے دل و دماغ تخوی علیہم ان کی طرف. وارزقہم من الثمرات، اور رزق دے ان کو پھلوں میں سے. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ یہ شکر گزار ہو جائیں.
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری نوک پلک کا بھی جو انداز ہے، ہمارے چہرے کی تیوریاں ہیں، چہرے کی مسکراہٹ ہے، دلوں کے خیال مخفی جو باہر آتے بھی نہیں ہیں، وہ سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وما یخفی علی اللہ، اور نہیں چھپی ہوئی اللہ پر، من شیء کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے عطا کیا مجھے علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعا کا سننے والا ہے۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ مسلسل دعا کرتے آئے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بعد اسحاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہماری طرح کوئی مال و دولت عہدے نہیں مانگ رہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا مجھ کو قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعاء، اور اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب قائم کرے۔ حضرت ابراہیم نے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اپنی دعاؤں میں اپنے باپ کو شامل رکھا، اور اس کے ساتھ کیونکہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں تیرے لیے تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، تاہم جب اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسی میں اس کی موت ہوئی ہے، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، نہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس سے جو یہ ظالم عمل کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم، بے شک وہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیوم، ایک ایسے دن تک، تشخص فیہ الابصار، جس کے اندر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مخطئین مقنعی، دوڑ رہے ہوں گے وہ سر کو اٹھائے، رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے، لا یرتد الیہم، نہ ان کی نگاہیں لوٹیں گی، طرفہم، ان کی طرف، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہو رہے ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا اس بات کے کثرت کا کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا دو لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آئے ان کے اوپر عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے ظالم لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دیتا، نجب دعوتک، ہم قبول کریں تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ پاک ان سے کہے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے ایسے، ما لکم من زوال، کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آنے والا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہو جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور واضح کر دیا تمہارے اوپر، کیف فعلنا، کہ کیا کرنا ہے تم نے، بہم، ان سے، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح سے بتایا کہ جب بھی قوموں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو کس طرح سے ختم کر کے رکھ دیا، ہم نے کس طرح سے ان کو اس دنیا سے مٹا ڈالا تھا، اور تم اس سے پہلے قسم کھایا کرتے تھے کہ ہمیں تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، ہم تو اتنے قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خوب چالیں چلیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ان کی ساری چالوں کا توڑ بھی ہے اور اللہ کے پاس وہ موجود ہیں، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور یہ نہیں تھی ان کی مکریں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان کے پہاڑ ان سے ٹل جاتے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جائے گا، اس کے خلاف کرے گا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یعنی اس بات کو نہ بھولنا کہ جو لوگ اپنی زندگیاں اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پورا تن من دھن لگا دیتے ہیں، اللہ ان کو ضائع کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو بدسلوکی کرنے والے ہیں ان سے انتقام نہ لے گا۔ یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارضی، دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات،
اور آسمان وبرزوا للہ، آسمان و زمین کی یہ حیت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اور روبرو آئیں گے وہ للہ الواحد القہار، اس زبردست ایک اللہ کے سامنے۔ وتر المجرمین، اور تو دیکھے گا مجرموں کو یومئذ مقرنین فی الاصفاد، کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے اس دن۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے جو لباس ہیں وہ تارکول کے ہوں گے۔ وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کے اوپر آگ چھائی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کے کمائی کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ وَلِيُنذَرُوا، اور تاکہ ڈر جائیں بھی اس سے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان جاؤ، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی واحد الہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ اس سے قرآن پاک سے عقل مند لوگ سبق حاصل کریں۔ بدبودار قطران جو ہے بدبودار گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلنے والا ایک مایا ہوگا، جس کا اس میں ان کو ڈپ کر دیا جائے گا، ان کے اندر ان کو ڈبو دیا جائے گا۔ قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جائے یا صرف اسے تبرک کے لیے تویز بنا دیے جائیں، بلکہ یہ آگے پہنچایا جانا چاہیے اور اس کے ذریعے تبلیغ کرنی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ علم سیکھتے چلے جاؤ اور اس کو آگے سے آگے پہنچاتے چلے جاؤ۔